السلام علیکم ناظرین، سبز نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام الیاسی۔ حسب روایت آج ایک نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تجزیہ کے مطابق تقریباً 7 لاکھ سے زائد نوجوان ملک پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں۔ تو اسی موضوع کو آگے لے کے پروگرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے مہمان سینئر جرنلسٹ ہیں دیپال پور کے، اردو پوائنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے ٹریننگ بھی لے چکے ہیں اور نوجوانوں کے ایشوز کو مختلف اخبارات، مختلف ریڈیو اسٹیشن اور مختلف چینلز پر ایشوز کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جناب ممتاز حسین ڈکو صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سر، آج کل جو نوجوان ہیں وہ مختلف ڈپریشن کا شکار ہے، تو اصل وجہ کیا ہے؟ ڈپریشن کی وجہ بیسیکلی آصف صاحب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو میڈیا کو فالو کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 دن میں 3 دن میں کروڑ پتی بنیں گے، 5 دن میں آپ لاکھوں میں کھیلیں گے، آپ یہ کام کر لیں۔ وہ اوپر ایک تھم نیل بنا کے جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے، چونکہ ہمیں چیزیں اس طرح سے پینٹ کر کے دکھائی جا رہی ہیں کہ ایک آپ شارٹ کٹ جیسے نہیں ہوتا، شارٹ کٹ لے کر آپ امیر ہو جائیں گے۔ تو جب وہ امیر نہیں ہو پا رہے ہوتے تو مایوسی آتی ہے، کیونکہ جب بھی کسی چیز کا ہم رزلٹ فوراً چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ مایوسی آتی ہے۔ ہمارے جو بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنے ایجوکیشن کے بعد وہ فالو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ ہم اس پروسیس سے گزریں گے۔ ایک پروسیس سے گزرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ امریکہ چلا گیا، فلاں بندہ جو ہے وہ فلانی جگہ پہ چلا گیا، اس نے اتنے پیسے کما لیے، اس کی MBBS لڑکی سے شادی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ وہ پھر ہمارے نئے یوٹیوبرز ہیں ان کی انٹرویوز کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اتنے پیسے کمائے، پھر میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی فلاں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب ایک نوجوان دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یار میں رات کو جب سونے جاؤں اور جیسے ہی مارننگ ٹائم پہ میں اٹھوں تو میں ایک کروڑ پتی ہوں اور یہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں، لوگ مجھے جانیں بھی، میرے پاس پیسے بھی اتنے ہوں، لڑکی بھی خوبصورت میرے ساتھ شادی کر لے اور MBBS بھی اس نے کیا ہوا اور اس کے بعد میں امریکہ سیٹل ہو جاؤں۔ وہ پروسیس کو فالو نہیں کرنا چاہ رہا۔ پروسیس فالو جب آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن تو بڑی الٹیمیٹلی آپ کو ملنی ہی ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوجوان جو ہے وہ بیسیکلی یونیورسٹی میں اس کو کچھ سکھایا نہیں جا رہا کہ آپ نے زندگی میں ایک پروسیس کو فالو کرتے ہوئے، جیسے ہی آپ نے کسی شعبہ سے فارغ التحصیل ہونا ہے اس کے بعد اس شعبہ میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ محنت کرنے کے بعد آپ ایک ویلیو گین کریں گے، آپ اپنا نام بنائیں گے، تو پھر آپ جو ہے پیسے بھی بن جائیں گے، آپ کی راہیں بھی ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا راتوں رات امیر ہونا چاہ رہے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ یہ ہے۔ اچھا سر، ایک نوجوان اپنا گول بناتا ہے، گول بھی اس لیے بناتا ہے کہ اگر میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی ہے، مجھے سرکاری جاب مل جائے گی تو میں اپنے گول کو آگے لے کے چلوں گا۔ خاص طور پہ پاکستان میں جاب نہیں مل پاتی، ٹھیک ہے، اور جس طرح جاب نہیں مل پاتی اور وہ دل ہار کے بھی بیٹھ جاتا ہے اور گول بھی اس کا وہیں رہ جاتا ہے۔ بیسیکلی آصف صاحب جو گول سیٹنگ ہے نا، بیسیکلی سب سے پہلا اس کا جو ہے نا وہ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ گول ریئلسٹک ہونے چاہیے۔ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بدتر حالات میں موجود ہے، جس میں آپ یہ گول سیٹ کر کے بیٹھے ہوں کہ مجھے گورنمنٹ جاب ملنی چاہیے، تو یہ گول سیٹنگ آپ کی ریئلسٹک نہیں ہے۔ گول سیٹنگ کے لیے ایک ٹیچر چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر آ گئے، فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا۔ تو بھائی آپ کو یہ کوئی ایسا بندہ چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ کرے، آپ کو چیزوں کو بتائے جو اس نے فیس کی ہوئی ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا تو آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن آپ کی گول سیٹنگ بڑی بہتر ہو جائے گی۔ جو بندہ آپ سے پہلے کسی شعبے میں موجود ہے یا کہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں تو بڑا ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے جو بندہ اس طرح کی بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ گول سیٹنگ کے لیے کسی استاد کو پکڑیں، اس سے زندگی کا گر سیکھیں، گول سیٹنگ ریئلسٹک کریں اور ٹائم جو ہے اس میں اسپیسیفک صفائی کریں اور چیزوں کو بہتر کر کے جو ہے نا وہ آپ چلیں، تو اس لیے مایوسی آپ کو نہیں آئے گی۔ جی سر، آخر میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ جی پیغام یہی ہے، میں کوئی کامیاب ہستی نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح زندگی سے جونج رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پیغام یہ ہے میرا آصف صاحب کہ اسپیسیفک ہو جائیں، ایک کام کو پکڑ لیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہاں جی Amazon پہ پیسے آپ کما سکتے ہیں، آپ یوٹیوب سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، آپ آن لائن کام کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں، لیکن راتوں رات نہیں۔
یہ ایک پورے فیلڈز ہیں، اور جس سوسائٹی سے یا جو کسٹمر آپ کا وہاں پہ بیٹھا ہے نا، یورپ میں، امریکہ میں وغیرہ وغیرہ، جہاں پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بڑے اسپیسیفائڈ ہیں. انہیں وہی بندہ چاہیے جو اس بات پہ کمانڈ رکھتا ہو، جو وہ کام کروانا چاہتے ہیں. آپ ایک کام کو پکڑ لیں، وہ آپ کی شاپ ہے، وہ آپ کی جاب ہے. جاب میں سمجھتا ہوں کچھ عرصے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جاب کر لیں، اس کام کو پکڑیں، اس کام پہ محنت کریں. وہ ایک نوجوان تھا نا فوج میں، کہتا ہے کہ مجھے نا لگنے کا بڑا شوق ہے. اس کا انٹرویو تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا شوق ہے؟ وہ کہتا کہ جنون سے آگے کی حد تک کا مجھے شوق ہے. تو انہوں نے کہا پاکستان کی آرمی جو وہ ٹینک کتنے قسم کے استعمال کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتہ. جس چیز کا آپ ایک شوق پالیں، اور یہ سائنٹیفکلی پروفڈ بات ہے کہ کسی بھی ایک کام کو آپ 10,000 گھنٹے دے دیں، وہ کام آپ اس میں ماسٹر ہو جاتے ہیں. دنیا میں آپ کا مقابلہ نہیں رہ جاتا. ایک کام کو کریں اور اس کام کو دن رات دے دیں، اور ایک دن دیکھیے گا آپ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو لوگ اسی کام کے طرف سے پہچانے جائیں گے. آپ اسی کام میں آپ کو پیسے ملیں گے، اور اسی کام سے ہی آپ کو دلی خوشی ملے گی. یہ گلیمرس جو ہے نا، بیسیکلی جو ہمیں بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے آج ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے تو ابرار نے بہت ساری وکٹیں لے لی ہیں. اس کا جو ڈارک پیریڈ تھا وہ تو ہم نے نہیں دیکھا نا. جی بالکل. کوئی سنگر اگر مشہور ہوتا ہے تو اس کا ڈارک پیریڈ تو ہم نہیں دیکھتے. بالکل. ہر بندے کی زندگی میں ایک ڈارک پیریڈ ہوتا ہے، وہ گزارنا پڑے گا ہمیں، اور اس پیریڈ سے نکل کے گلیمرس کی دنیا آتی ہے، اس کو پھر سنبھالنا پڑے گا. تو یہ پیسے سارا کچھ آ جائے گا. صرف آپ ایک اپنا نیش سلیکٹ کریں، جیونرا سلیکٹ کریں کہ آپ کام کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو استادوں کی ضرورت پڑے گی. آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں، جیسے ہمارے بڑے ہی قابل عزت ہمارے استاد محترم قاسم علی شاہ صاحب ہیں، یا ڈفرینٹ ٹرینرز ہیں ہمارے لیے، وہ سارے ہی بڑے قابل عزت ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں سے سیکھیں، چونکہ وہ بکس پڑھتے ہیں، ان کے تجربہ ہے پریکٹیکلی، وہ آپ ساری چیزیں جو ہے وہ گین کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس بات کو مانیں گے کہ ایک کام کو سلیکٹ کریں، اس کے پیچھے لگ جائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. جی بالکل. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. تو ماشاءاللہ بہت سیر اصل گفتگو رہی ہے. تو ناظرین، ایک نئے پروگرام، نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان غلام علی یاسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.